السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور ٹیچر مس حمیرہ جمیل، اور 9th کلاس کے بعد اسٹڈی کے ٹاپک آج ہم پڑھیں گے نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ پاکستان کی نظریاتی اساس جو کہ چیپٹر نمبر 1 ہے، اس کا ٹاپک ہے، کویسچن نمبر 3 ہے علامہ محمد اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال نظریہ پاکستان کو کیسے بیان کرتے تھے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ریڈنگ کے دوران اپنی پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ ڈیفیکلٹ ورڈز کو انڈر لائن کر کے اس پر میننگز لکھے جا سکیں، تاکہ جب آپ لوگ لیسن یاد کریں تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو پڑھتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا۔ مسلم رہنما یعنی کہ مسلمانوں کو گائیڈ کرنے والے، ان کے لیڈرز ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست یعنی کہ الگ مملکت، الگ ملک حاصل کرنے کی سوچ دی اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا، یعنی کہ ان کو جگایا، ان کے اندر یہ سوچ ڈیولپ کی کہ ان کو اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ پہل یعنی کہ شروع میں آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہوں، یعنی کہ اس حمایت میں تھے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو مل جل کر اکٹھے رہنا چاہیے، لیکن آفٹر دیٹ جب انہوں نے ہندوؤں کا بیہیویئر دیکھا، ان کی تنگ نظری دیکھی کہ وہ مسلمانوں کو معاشی طور پر کس طرح سے ان کا استحصال کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے جو رائٹس ہیں ان کو جو ہے وہ چھین رہے ہیں، تو انہوں نے علامہ محمد اقبال نے جلد ہی وہ اس بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ آپ نے خطبہ اعلی بات 1930 کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست یعنی کہ ملک کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ثقافت سے مراد ہے رہن سہن کے طریقے، ہمارے فیسٹیولز، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ہمیں کس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے جو ہے ہمارے بیہیویئرز ہونے چاہیے، یہ سارا ہماری ثقافت کے انڈر آتا ہے۔ اور ہماری ثقافت جو ہے وہ اسلام کے انڈر آتی ہے کہ جیسا ہمارا مذہب ہوگا ویسی ہی ہماری ثقافت ہوگی۔ تو ہمارا مذہب اسلام ہے، اس لیے ہم ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں۔ اپنی ثقافت کے زمرے میں ہماری وہ تمام چیزیں آتی ہیں جن کے بارے میں اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان یعنی کہ شمال مغربی ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو بلاخر یعنی کہ آخر میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی جہاں پہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، حیثیت کے طور پر یعنی کہ ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص یعنی کہ ایک خاص ایک اسپیسیفک علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے، یعنی کہ ایک مرکز، ایک سینٹر ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ مسلمان اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح یعنی کہ کامیابی اور بہبود یعنی کہ بہتری کے خیال سے ایک ایسی آرگنائزڈ، ایک ایسی ترتیب شدہ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں جہاں پہ مسلمان اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ برصغیر میں چونکہ دو الگ قومیں آباد تھیں، اس لیے علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے، واضح کرنا چاہتے تھے، ابھارنا چاہتے تھے، نمودار کرنا چاہتے تھے یا ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست ہو، یعنی کہ اب دیکھیں جب مسلمان اور ہندو اور انگریز جو ہے وہ برصغیر میں رہتے تھے تو انگریزوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کا ہر طرح سے حق جو ہے وہ چھین لیا ان سے، ان کو سیاست میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا تھا، ان کو سماجی طور پر جو ہے وہ ہر حلقے سے نکال دیا گیا، اور ان کو معاشی تحفظ بھی حاصل نہیں تھا، یعنی کہ ان کی جو گورنمنٹ کی جابس تھیں اور ان کے جو کاروبار تھے وہ ان سے چھین لیے گئے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے گرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست ہو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال تھا۔ اب اس کو تھورولی ریڈ آؤٹ کریں، ڈیفیکلٹ ورڈز کو انڈر لائن کر کے ان کے میننگز لکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ ساتھ ساتھ آپ ایسے 20 الفاظ کا انتخاب کریں جو آپ کو لکھنے میں لگیں کہ آپ کو یہ لکھنے چاہیے، ان کو لکھیں اور ان کی پریکٹس کریں۔ اللہ حافظ۔